السلام علیکم جماعت دہم۔ آج ہم نے سورۃ احزاب کی آیات نمبر 53 تا 58 پڑھنی ہیں، جن کے موضوعات سورۃ احزاب کے آیات کے موضوعات کے نیچے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تفصیل سے۔ سب سے پہلے ہے کہ نبی کے گھر بغیر اجازت نبی کے گھر داخل نہ ہونا۔ اسلام سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا کہ بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے، نہ دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دیتے اور نہ اجازت لینے کی زحمت گوارا کرتے، سیدھے اندر چلے جاتے۔ یہ جاہلانہ طریقہ بہت سی خرابیوں کا موجب بنتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی بن پوچھے جانے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور نبی کے گھر میں آنے کا یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص، خواہ وہ میرا قریبی دوست ہو یا دور کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہو۔ پھر یہ قاعدہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں رائج ہو گیا۔ اب اگلا ہے کہ نبی کے گھر جا کر کھانا پکنے کے انتظار میں بیٹھے نہ رہو۔ عربوں میں یہ دوسری غیر مہذب عادت یہ پائی جاتی تھی کہ کھانا پکنے سے تھوڑی دیر پہلے کسی کے گھر چلے جاتے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہتے اور پھر کھانا کھا کر آتے۔ یہی دستور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس حرکت سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اس حرکت کی وجہ سے صاحب خانہ اکثر مشکل میں پڑ جاتا تھا۔ یہ کہنا تو بے مروت ہی تھی کہ ہمارے کھانے کا وقت ہے اب آپ تشریف لے جائیے۔ پھر گھر میں تو کھانا ضرورت کے مطابق پکتا ہے، 1-2 مہمان تو سما سکتے ہیں، لیکن 5-6 کو کھلائے تو خود بھوکا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس بیہودہ عادت سے منع فرمایا۔ یہ حکم صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ اسلامی تہذیب کا ضابطہ بن گیا کہ بن بلائے کسی گھر میں کھانے کے لیے نہ جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو دوسرا ہے کہ کھانے کے بعد صرف باتیں کرنے کے لیے بیٹھے رہنا۔ یہاں ایک اور بیہودہ عادت کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کھانے پر گھر میں دعوت دیتے تو بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہتے اور آپس میں گفتگو گپ شپ یہ سارے کرتے رہتے، اور جو کسی طرح ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ تھا، اور اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ صاحب خانہ اور گھر کے لوگوں کو اس سے کیا زحمت ہوتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور جاؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کرنے میں نہیں شرماتا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ ایک بار رات کے وقت ولیمہ کی دعوت تھی۔ عام لوگ تو کھانا کھانے کے بعد رخصت ہو گئے، مگر 2-3 حضرات جو تھے وہ بیٹھ کر باتیں میں لگ گئے اور بہت دیر تک باتیں کرتے رہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد ہے کہ پردے کا حکم آ گیا۔ پردے کا حکم آنے سے پہلے لوگ ازواج مطہرات سے بے حجاب باتیں کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت بری لگی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، تو اس پر یہ آیات حجاب جو تھیں وہ نازل ہوئیں۔ اور آیت کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ حکم جاری ہو گیا کہ کوئی مرد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نہ آئے، اور جس کو بھی خواتین سے کوئی کام ہو پردے کے پیچھے سے بات کرے، اور پھر تمام مسلمانوں کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹک گئے۔ اس کے بعد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ اہل ایمان کے لیے حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ جائز نہیں کہ یعنی نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو باقی مومنین کے لیے حرام قرار دے دیا۔ پھر ہے کہ جن لوگوں کو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی اجازت تھی، کن کو تھی؟ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ازواج کے ماں باپوں کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، میل جول کی عورتوں اور مملوک کے گھر میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس کے بعد ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دعوت پر آنے والوں کی بیہودہ باتیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دیا کرتے تھے تو اکثر لوگ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چلے جاتے تھے، مگر چند لوگ ایسے تھے کہ جو کہ دھرنا مار کر بیٹھ جاتے تھے اور آپس میں گفتگو کا ایسا سلسلہ چھیڑ دیتے جو کہ ختم ہی نہیں ہونے والا، ختم ہی نہ ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ تو انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ گھر والے پریشان ہو رہے ہیں یا ان کو زحمت ہوتی ہوگی، اور ناشائستہ لوگ اپنی اس عادت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے ان کو برداشت کرتے رہے۔
اب ہے کہ اذیت رسانی یعنی اذیت پہنچانے کا ایک واقعہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے روز اذیت رسانی حد سے گزر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی تو عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر 2-3 حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے۔ تانگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا۔ اب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جا بیٹھے۔ اچھی خاصی رات گزر جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان بری عادات پر لوگوں کو متنبہ فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ آیات اسی موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن آداب کی تعلیم دی ہے؟ وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے، ہاں اگر کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں اور وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ اچھا، اب قرآن حکیم کی اس روح سے یہ آداب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا کھانے والوں کو سکھائے جا رہے ہیں، مگر پھر یہ جو اسلامی ہمارا معاشرہ ہے اس کا یہ پورا ایک قانون بن گیا کہ کسی گھر میں بھی دعوت پر جاؤ تو کھانے کے بعد فوراً چلے جاؤ، وہاں زیادہ تر بیٹھ کر گھر والوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنو۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی کیا اہمیت ہے؟ ایک بار درود بھیجنے کی کیا اہمیت ہے، ایک سے زیادہ بار بھیجنے کی کیا اہمیت ہے؟ ایک بہت وسیع عنوان ہے جس کے متعلق قرآن و حدیث میں بڑا مواد اور بزرگان دین کے بھی بہت زیادہ اقوال ہیں اور درود پاک کی بے شمار فضیلتیں بھی ہیں۔ اب ہے کہ ایک دفعہ بھیجنے کی کیا فضیلت ہے، درود ایک دفعہ جب پڑھیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت انس راوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت فرمائے گا۔ پھر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں اس پر نازل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے لیے ایک قرات ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک قرات کوہ احد کے برابر ہے۔ اب ہے آگے ہے کہ زیادہ بار درود پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، یعنی جو زیادہ دفعہ پڑھے گا اس کی کیا اہمیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں زیادہ بار پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت ابو دردہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھے گا تو اس کو میری شفاعت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا تو ایک آدمی نے آ کر سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور کشادہ روی کے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ جب وہ شخص اپنا کام پورا کر کے اٹھ گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس شخص کا عمل باشندگان زمین کے اعمال کے برابر اٹھایا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایسا کیوں ہے، مطلب وہ ایسا کیا کرتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ شخص 10 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی فضیلت ہے۔ پھر ہے کہ درود پاک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت پڑھتا ہوں، کتنی بار پڑھوں؟ فرمایا جتنی بار چاہو پڑھو۔ میں نے کہا ذکر خداوندی اور دعا کا 1/4 مقرر کر لوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کل ذکر کا آدھا حصہ درود کا بنا لوں؟ فرمایا تم جتنا چاہے بنا لو، اگر زیادہ کر لے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا 2/3؟ فرمایا جتنا چاہو مگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کیا میں اپنی ساری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دوں؟ تو فرمایا ایسی حالت میں تمہارے سارے فکر دور ہو جائیں گے، کام پورے کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ ساکت ہو جائیں گے۔ پھر ہے کہ درود آخرت کی مشکلات کا ذریعہ ہے۔ تو فعل کہتے ہیں کہ میرے والد نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں اگر اپنا تمام وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں صرف کر دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اللہ تعالیٰ تیری دنیا و آخرت کی مشکلات آسان کر دے گا۔ اب ہے کہ درود کے متعلق کیا احکام ہیں، ٹھیک ہے؟ درود کے متعلق کیا احکام ہیں؟
وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ درود کے متعلق کیا حکم ہے؟ درود کے متعلق حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ ابن سنی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، وہ بد نصیب ہو گیا۔ طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت کو اس طرح بیان کی ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آیا اور اس سے مجھ پر درود پڑھنا چھوٹ گیا، اس سے جنت کا دروازہ چھوٹ گیا۔ پھر ہے کہ محفل میں درود پڑھنے کی ہدایت۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس پر نہ اللہ تعالیٰ اور اس محفل میں جب اللہ کا نہیں ذکر ہوتا اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو قیامت کے دن اس قسم کی جو محفل ہوگی نا، جس میں نہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا، تو یہی محفل یا یہی مجلس جو ہوگی وہ ان کے لیے وبال بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔